إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ اللہ تک ہر کوئی پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اس کا جو راستہ ہوتا ہے ہر کوئی اپنے حساب سے اپناتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا راستہ ہمیں بتایا ہے اس تک پہنچنے کا۔ یہ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب ہم لوگ خود آج کے پروگرام میں قرآن مجید سے حاصل کریں گے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے عالی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جو آج کا سوال ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں جب آپ جواب دیں گے اس بیچ کچھ بھی نہیں بولوں گا، جی فرمائیں۔ کیونکہ میں جو ذریعہ ہے اس میں کسی طرح کی اڑچن نہیں پیدا کرنا ذریعہ چاہتا۔ نہیں بننا چاہتے۔ جی بالکل۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے راستے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکیں، اسے پا سکیں، اور جو کہ یہ چیز ہے کہ کئی راستے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کی چیزیں بیان فرمائی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ناظرین اکرام کو پہلے یہ بتا دوں کہ وسیلہ اور توسل جو ہے کسی ذات یا کسی عمل کو یا کسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ ذریعہ قرار دینا اور اس کے توسل سے خدا تک اپنی بات پہنچانا، اس کو کہتے ہیں وسیلہ توسل۔ اور یہ بات بھی طے ہے، اور جو لوگ توسل کے قائل ہیں اور اہل بیت کو یا عمل صالح کو یا دیگر چیزوں کو توسل قرار دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ بات طے ہے اور ہونی چاہیے کہ جن کو وسیلہ بنایا جاتا ہے ان کو اللہ کی بارگاہ میں بہت عظیم ہستی اور ان کو خدا کی طرف سے بلند مقام ملنے والا بناتے ہیں، جانتے ہیں، اور ان کے پاس جو کچھ بھی ہے خدا کے مقابل میں نہیں ہے۔ یہ بات توسل کرنے والا ذہن میں رکھتا ہے۔ مثلا جب کوئی امام حسین علیہ السلام سے توسل کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، تو امام حسین علیہ السلام کو اللہ کا ایک بندہ، نیک بندہ، عظیم الشان بندہ سمجھ کے، اور جو کچھ امام حسین کے پاس ہے وہ سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور اللہ سے جب یہ مانگتے ہیں تو اللہ ان کے قربانیوں اور ان کے فضیلتوں اور منزلتوں کی بنا پر ان کی دعا کو قبول کر لیتا، سن لیتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ، اور دنیا میں یہ چیز بھی ہے۔ جی میں ایک چھوٹی سی بات ایک اور عرض کروں۔ ابھی میں ایک 3-4 دن پہلے یہیں ایک اسکول میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک مسجد کے امام آئے وہ، اور پرنسپل سے وہ ملنا چاہتے تھے کسی، تو وہ اپنے ہمراہ کسی اور کو لے کے آئے تھے۔ تو پرنسپل سے انہوں نے کہا کہ میں مسجد کا امام ہوں، میں ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں، میرا کام نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں چلوں گا تاکہ میں اپنی بات کہوں گا، اور انہوں نے کہا کہ میں امام ہوں، تو کیوں اس کہا میں مسجد کا امام ہوں؟ تاکہ میری منزلت ان کے نزدیک ثابت ہو جائے، تو میری بات ان کے بارے میں تھوڑا سا جلدی سن لیں گے۔ تو یہ بات ہر ایک کے یہاں پائی جاتی ہے کہ اپنی بات کو بڑے تک پہنچانے کے لیے کسی طاقتور آدمی، قدرت والے آدمی کا سہارا لیتا ہے۔ اب کیا کریں کہ دنیا میں سوائے آل محمد علیہ السلام کے کسی کے پاس وہ قدرت و طاقت ہے ہی نہیں ہے کہ جو اللہ تک، کہ ہم لوگ یقین کریں، ہاں، تو اللہ تک ہماری باتوں پہنچے۔ اس لیے اب قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مائدہ کی 35ویں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ سے ڈرو، صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو
اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. جی وسیلہ تلاش کرو یا باقاعدہ وسیلے کا ذکر آیا ہے, اللہ نے کہا تلاش کرو. اب یہاں وسیلہ اللہ نے ذکر کیا ہے, یہ نہیں بتایا کہ وسیلہ کیا ہونا چاہیے. عام طور سے جو بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تقرب پروردگار کا بنایا جا سکتا ہے, ان چیزوں کو اللہ جو ہے وہ وسیلہ بنا سکتے ہیں. یہاں مولا کائنات نے فرمایا کہ انا الوسیلہ یا نحن الوسیلہ, ہم وہ وسیلہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے, ہم وہ وسیلہ ہیں. اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت ہے, سورہ نساء کی 64 غالباً ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, اگر یہ لوگ گنہگار جن لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے, جاؤکا, اگر اے پیغمبر آپ کے پاس آئیں, فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ, اور اللہ سے طلب مغفرت کریں, جی وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے, تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دو باتیں یہاں, کہ اگر یہ امت جنہوں نے اپنے نفس اوپر گناہ کیا ہے, ظلم کیا ہے, پیغمبر آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے استغفار کریں, تو اللہ معاف کرنے والا گناہ ہے, رسول کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے استغفار کرنے کے لیے؟ بے شک بھائی اللہ سننے والا ہے, تو کہیں پر بھی بیٹھ کر کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, مگر خدا نے کیا کہا, آپ کے پاس آ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا وجود اور جہاں رسول ہیں وہ بابرکت جگہ ہے, جہاں جا کے اگر استغفار کیا جائے گا تو اللہ جلدی سنے گا. آج بھی اگر وسیلہ آج بھی, کیونکہ رسول زندہ ہے, بالکل باحیات ہے. رسول اپنی زندگی میں بھی جو ہے وہ امام تھے اور آج بھی امام ہے. اسی لیے جو ہے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے تو مولا کائنات خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اے علی علیہ السلام, تم پہلے مجھ پر نماز پڑھنا اور اس کے بعد امت کو جو ہے گروہ گروہ کی شکل میں آ کے نماز پڑھنے کا حکم دینا, جماعت سے نہیں. اچھا, اس لیے کہ وہ امام ہے, کوئی ان کے لیے امام نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. تو سب نے فرادہ نمازیں پڑھی گروہ گروہ کی شکل میں. تو اس طرح سے آج بھی پیغمبر وہی صورتحال ہے. تو اگر کوئی پیغمبر کے پاس جا کر کے استغفار کرتا ہے, اور پھر قرآن نے کہا کہ اگر رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے تو خداوند عالم ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو گناہ انہوں نے کیا ہے, اللہ کہہ رہا رسول ان کے لیے اگر کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کے بارے میں ایک ہی آیت ہے, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اور علماء دوسری آیتیں نہیں پیش کرتے. بہت سی آیتیں ہیں قرآن میں وسیلے کے سلسلے میں. ایک تو یہی بات میں نے عرض کی, دوسری بات بالکل. اور تیسری جو ہے وہ سورہ یوسف کی 97 اور 98 میں, سورہ یوسف کی 97 98 میں ہے کہ برادران یوسف انہوں نے جب اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا ہو یہ کیا ہوگا, تو پھر آئے اپنے والد جناب یعقوب کے پاس اور ان سے کہا یا ابانا, اے ہمارے والد, اے پدر بزرگوار, استغفر لنا, ہمارے لیے آپ استغفار کر دیجئے اللہ سے, ذنوبنا, یعنی ہمارے گناہوں کے استغفار کے لیے, تو بخشش کے لیے آپ اللہ سے جو وہ توبہ وہ استغفار کریں. قالا, تو جناب یعقوب نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی, میں عنقریب تمہارے لیے خدا سے, اپنے پروردگار سے طلب مغفرت کروں گا. تو ان لوگوں نے آ کے کس سے کہا جناب یعقوب سے کہ آپ میرے لیے استغفار خدا سے کر دیجئے. تو توبہ استغفار تو خود کر سکتے تھے, اللہ معاف کرنے والا تھا. اس کا مطلب ہے آج خود گناہوں کی بخشش, آج کسی چیز کو طلب کرنا, اگر اللہ سے چاہتے ہیں تو جو ذوات مقدس اور عظیم ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیا جاتا ہے, جس کی بنا پر خدا دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اور بھی قرآن کریم کی آیتیں ہیں جہاں پر وسیلہ بنانے کے لیے. یہ دو آیتیں جو آپ نے بتایا, اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے, یہ 3 آیتیں ہو گئیں, 3 آیتیں. اہل بیت علیہ السلام ہی ذریعہ ہیں ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا, اور بلکہ یہاں تک آپ نے بیان فرمایا کہ
ہماری گناہوں کی جو بخشش بھی ہے وہ انہی کے ذریعے انہی کے ذریعے ہوگی، ان کے اور اللہ مغفرت بھی انہی کے ذریعے مغفرت کے ذریعے۔ اعمال کی قبولیت، جی اگر اپنے اعمال کی قبولیت بھی چاہتے ہیں تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت اور ان کی ولایت کے ذریعے سے، اگر ان سے ہٹ کر کے ان کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں دروازہ قرار دیا ہے، جی اس سے ہٹ کے اگر کوئی جائے گا خداوند عالم اس کے عمل کو قبول نہیں کرنے والا، نہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جی ہمارا صاحب، اب جب اتنی بہترین بات اور پیغام آپ نے پہنچا دیا ہے تو ایک اور عمل ہے جو ہم لوگ اکثر بجا لاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ درود شریف کو پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کثرت سے صحیح، لوگ ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بھی ہم لوگ کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کی جو زینت ہوتی ہے وہ درود ہوتی ہے، درود محمد علیہ محمد علیہ پر۔ الصلاۃ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی فضیلت کے بارے میں یا اس کی اہمیت کے بارے میں قرآن مجید میں کہیں کچھ ملتا ہے اشارہ؟ قرآن نے تاکید کیا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود فرمایا، یعنی اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو عام طور سے ہم لوگ محفلوں میں جشن کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، علی النبی پیغمبر پر، جی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم لوگ بھی درود بھیجو، یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ ذکر ہے، یہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ بولتے ہیں نا اللہم صلی علی اسی لیے کہ اے ایمان والو بھیجو درود، پڑھو درود، اللہ رسول تو اللہ یہی درود ہے، یہی چیز کو بیان کیا گیا جو ہم لوگ یہی پڑھتے ہیں۔ ہاں درود و سلام ہے کہ اللہ، درود سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں محمد محمد علیہ السلام کے خداوند عالم پر رحمت نازل کرے، رحمت نازل، تو اسے درود پڑھو، یعنی اللہ سے ان کے لیے طلب رحمت کرو، تو ان کا درجہ اور جو ہے بلند اور اللہ تعالیٰ کے درجے کے مقابل میں بڑھتا ہے۔ لیکن اس سے آگے ہم لوگوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، فضیلت، وہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یقیناً اس میں اس عمل میں ہماری ہی فضیلت ہے، ورنہ ہم اگر درود نہ بھیجیں تو ایسا نہیں ہے کہ آل محمد علیہ السلام کو کوئی نقصان ہو جائے گا، جی بالکل نہیں، ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، جیسے اللہ کو کوئی نہیں مانے گا تو اس کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ ان پر درود پڑھنے سے ہمارے اعمال آسانی سے قبول ہوتے ہیں، اور ان پر درود پڑھنے سے خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کر دیتے ہیں، ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ کہ ایک روایت میں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، خلیل یعنی گہرا دوست۔ تو ایک وجہ جو بتائی ہے خلیل کی، وہ اس لیے یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت زیادہ درود پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی محمد آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھے گا تو اس کا فائدہ اور اس کا اجر و ثواب پڑھنے والے کو یہ ملے گا کہ وہ خدا سے زیادہ قریب ہوگا، جی خدا سے اس کے قربت ملے گی اس کو۔ اچھا یہ اور اچھا یہی نہیں، یہ جی تو آپ پیغمبر کے لیے فرماتے ہیں، جی عرض کیا میں نے، قرآن کریم میں خود آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جی بتائیں۔ جی بالکل سورہ صافات ہوں میں 4 طریقے سے اللہ نے 4-5 طریقے سے انبیاء پر سلام کیا ہے، مگر جس طریقے سے پیغمبر پر درود و سلام کا ذکر کیا ہے اسے کسی نبی کو نہیں۔ بے شک، میں چاہتا ہوں وقت سورہ کم ہے، لیکن صافات میں بتائیں۔ ہاں، جی سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام کے اوپر سلام ہو، سلام علی ابراہیم 109 نمبر کی سورہ صافات، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے اوپر سلام 120، سلام علی المرسلین، یہاں تمام مرسلین اور تمام رسولوں کے اوپر، جو 181 نمبر میں ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے 130 میں، سورہ صافات 130، یہ سب ایک ہی سورہ میں ہے، جی سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین کے اوپر۔ بعض مفسرین نے اور بعض قراء نے الیاسین کو سلام علی آل یاسین پڑھا ہے، جی اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تمام دنیا کے مسلمان علماء، مفسرین، محدثین، سب شیعہ سنی سب قائل ہیں کہ یاسین لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو جب یاسین لقب رسول اللہ کا ہے تو یہ الیاسین یا آل یاسین آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہوئے، کوئی اور دوسرا نہیں ہوا۔ اس لیے امام رضا علیہ السلام سے جب مامون نے پوچھا کہ کیا کھل کے واضح طور سے کہیں ذکر ہے آل محمد پر درود کا، تو آپ نے اسی آیت کا حوالہ دیا، سلام علی الیاسین، اور فرمایا بتاؤ کوئی ہے یاسین پیغمبر کے علاوہ؟ کہا نہیں، کوئی نہیں، پیغمبر ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جیسے اللہ نے نبی کے آل کے اوپر درود بھیجا ہے،
اس طرح سے کسی نبی کے آل کے اوپر خدا نے درود نہیں بھیجا ہے. تو یہاں الیاسین میں آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو ہم لوگ رسول اللہ کے پر درود پڑھتے ہیں تو محمد آل محمد علیہ السلام کو شامل کرتے ہیں. پڑھنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو اور زیادہ خوبصورت بناتی ہیں. ان کے جواب ہم لوگوں نے سوچا قرآن مجید سے حاصل کیا جائے. آگا آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جو بہت بڑا ڈاؤٹ رہتا ہے ذہن میں اسے جو ہے سولو کرنا ایک مطلب بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ نے جو ہمارے ذہنوں میں سوال اکثر اٹھتے رہتے ہیں ان کے جوابات دیے ہیں, اس کے لیے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ناظرین اکرام سے ایک بات عرض کروں گا کہ اگر وہ چاہیں ان باتوں میں اگر کوئی ان کو اعتراض یا کوئی سوال یا کوئی بات واضح نہیں ہے جی جی بالکل بالکل, اور وہ اس سلسلے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں تو اگر کوشچن بھیجیں گے تو آپ کو یہاں سے اس کے بارے میں جواب دیا جا سکتا ہے. بالکل. تو یہ آگا نے بہت اچھی بات آپ تمام تک پہنچائی ہے کہ اگر کچھ باتیں ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئیں تو اگر آپ اسے پوچھنا چاہیں تو آپ ای میل کر سکتے ہیں winislam@gmail.com پر. آگا بہت شکریہ, پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ تعالیٰ کا کرم. تو جی ہاں ناظرین, اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. تب تک رکھیے اپنے اپنوں کا خیال. دیجیے اجازت, بنے رہیے چینل ون کے ساتھ.